آپ کیوں نہیں سمجھ رہی موم؟ مجھے نہیں جانا لڑکی دیکھنے۔ وہ ابھی آفس سے واپس آیا تھا، بلیک ڈریس، پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنے، بکھرے بال اور سیاہ ہلکی ہلکی مونچھیں اور داڑھی بھی چوڑی جسامت کے ساتھ وہ ایک خوبر اور پرکشش مرد تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اندر داخل ہوا تو اس کی موم اور بابا تیار بیٹھے اسی کے منتظر تھے۔ پوچھنے پر اسے پتہ لگا کہ اسی کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ کیوں نہیں دیکھنا تمہیں؟ آخر شادی سے اتنا بھاگتی کیوں ہو تم؟ میری اتنی حسرت ہے تمہاری شادی ہو، تمہارے بچے ہو۔ تانیہ شاہ اس کی بات پر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ میں ابھی اپنا کریئر سیٹ کرنا چاہتا ہوں، شادی کے لیے تو عمر پڑی ہے، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ کریئر سیٹ ہے تمہارا، اتنا اچھا بزنس ہے ہمارا، ابھی اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ ثانیہ کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ موم آپ ریلیکس ہو، یہاں بیٹھیں۔ حیدر نے انہیں کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ دیکھیں یہ افسر تو بابا کا ہے، مجھے اپنا بزنس سیٹل کرنا ہے، مجھے اپنی ایک پہچان بنانی ہے جس کے لیے مجھے کچھ سال چاہیے، اس کی بات کر لوں گا شادی، جس سے بھی آپ کہیں گی۔ حیدر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام کر انہیں سمجھا رہا تھا۔ بیٹا میرا بزنس بھی تو تمہارا ہی ہے۔ ریاض شاہ اس سب دوران پہلی بار بولے تھے۔ نہیں، اس نے ہمیں اپنی خوشیاں نہیں دکھانی، ہمارے مرنے کے بعد کر لینا شادی۔ ثانیہ ایموشنل ہوئی تھی۔ موم اب آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں، حیدر نروٹھے لہجے میں بولا تھا۔ ایموشنل بلیک میلنگ والی کوئی بات نہیں ہے، اگر کل سچ میں ہم نہ رہے تو؟ ثانیہ نے غصے سے کہتے رخ موڑا تھا۔ حیدر نے التجائیہ نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کندھے اچکا دیے تھے، یعنی وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ حیدر نے سر جھکایا تھا۔ اوکے۔ کچھ دیر بعد اس نے فیصلہ کن انداز میں سر اٹھاتے کہا تھا، مجھے منظور ہے، چلیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سچ میں؟ ثانیہ اپنا سارا غصہ اور ناراضگی بھلا کر خوش ہوئی تھیں۔ جی سچ میں، اب مجھے چینج کرنے کی اجازت ہے؟ اس نے بڑھی کر پوچھا تھا۔ ہاں ہاں جاؤ، ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ آخر منا ہی لیا آپ نے اپنے بیٹے کو، ریاض صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھ لیں پھر، ویسے بھی سلمان صاحب کی بیٹی اتنی پیاری ہے، میں رشتہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی تھی۔ چلے اللہ کرے ہمارے بیٹے کو بھی پسند آ جائے، ریاض صاحب نے کہا تھا۔ آمین۔ ثانیہ نے باقاعدہ چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کچھ دیر میں وہ بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، کپ فولڈ کرتے وہ نیچے آیا تھا۔ چلے؟ نیچے آ کر اس نے ان دونوں کو دیکھتے کہا تھا۔ چلو۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے چہرے کے ایکسپریشن ٹھیک کر لو پلیز، ثانیہ نے ساتھ چلتے سے کہا تھا۔ میرا چہرہ ہی ایسا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ شکر کرے بیگم مجھے آ رہا ہے، اس لیے بیٹھ جائے اب بھی، ریاض صاحب نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے کہا تھا۔ ثانیہ بھی پھر پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ ان کے بیٹھتے حیدر نے گاڑی سٹارٹ کر دی، آگے بڑھائی تھی۔ وہ ان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ سلمان صاحب اور ان کی بیوی نغمہ تو ان سے کافی اخلاق سے ملے تھے۔ اب وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ حیدر شاہ تو سر جھکائے بس ان کی باتیں سن رہا تھا، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ بیٹا آپ کچھ بول نہیں رہے؟ سلمان صاحب نے بھی اس کی خاموشی محسوس کرتے اس سے پوچھا تھا۔ ان کے سوال پر حیدر نے چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا، جیسے تصدیق چاہ رہا ہو کہ اسی سے پوچھا جا رہا ہے۔ بس بھائی صاحب یہ کچھ کم ہی بولتا ہے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ریاض صاحب نے جواب دے دیا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، کسی کسی کی نیچر ایسی ہوتی ہے۔ وہ ہنس دیے تھے۔ بیٹا آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے اب اس کی طرف براہ راست دیکھتے دوبارہ سوال کیا تھا۔ انکل میں ابھی بابا کا بزنس ہی سنبھال رہا ہوں، لیکن ارادہ ہے اپنی ایک مزید برانچ اوپن کرنے کا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ ثانیہ نے سکون کا سانس خارج کیا تھا کہ اس نے کوئی مس بیہیو نہیں کیا، ورنہ جس طرح اس کا موڈ خراب تھا اس کا کچھ پتہ نہیں تھا جب دماغ گھوم جائے۔ ماشاءاللہ بیٹا، سلمان صاحب کو وہ کافی پسند آیا تھا۔ تبھی نغمہ بیگم کے ساتھ ان کی بیٹی اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ثانیہ خوش دلی سے جواب دیتے اٹھ کر اس کے قریب گئی تھی۔ حیدر نے بھی سلام کی آواز پر چہرہ موڑتے اسے دیکھا تھا، لیکن ثانیہ کے آگے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ اسے ٹھیک سے نہیں نظر آئی، لیکن جیسے ہی وہ رخ موڑنے لگا اس کی نظر کھڑی کی طرف اٹھی تھی، جہاں پنک کھولے سے کرتے اور ٹراؤزر میں براؤن سلکی لمبے بالوں کو دو چوٹیاں کی ایک لڑکی جھانک رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت ہی معصوم اور رنگت سنہری دمکتی ہوئی تھی۔ گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹ اور بڑی بڑی سی آنکھیں اس کو مزید معصوم اور جاذب نظر بنا رہی تھی۔
وہ واقعی ایک پیاری لڑکی تھی، لیکن حیدر کے لیے وہ ایک بچی ہی تھی، کیونکہ تقریباً وہ بس 17 سال کی ہوگی۔ حیدر نے واپس رخ موڑا تھا۔ وہ سب تو کب سے بیٹھ گئے تھے۔ ثانیہ اب اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور حیدر کے بازو کو ہلکا سا ہلاتے اسے آنکھوں سے مروہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ حیدر نے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ اس بچی سے ملتا جلتا تھا، لیکن یہ عمر میں اس سے بڑی تھی، شاید 22 یا 23 سال کی۔ ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، ثانیہ نے فوراً سے کہا تھا۔ ہمیں بھی آپ کا بیٹا بہت پسند آیا ہے، سلمان صاحب نے بھی حیدر کی طرف دیکھتے اپنی رضامندی دی تھی۔ پھر تو بھائی صاحب میں چاہتی ہوں میں اپنی بہو کو انگوٹھی آج ہی پہنا دوں۔ ثانیہ بیگم تو کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو گئی تھی، تو حیدر نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف لڑکی دیکھنے آئی تھی اور یہاں کیا ہو رہا تھا؟ جی بہن جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سلمان صاحب نے بیگم سے پوچھتے ہاں کی تھی۔ لیکن مجھے اعتراض ہے، حیدر فوراً سے بولا تھا۔ وہ یہ رشتہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اتنی دیر سے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ گھر جا کر کوئی بھی بہانہ بنا کر رشتے سے منع کر دے گا، لیکن یہاں تو سب ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے چکروں میں تھے۔ ثانیہ اور ریاض صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو حیدر؟ ثانیہ نے اس کو گھورتے سرگوشی نما آواز میں پوچھا تھا۔ سلمان صاحب ان کی بیوی اور مروہ کا بھی چہرہ اتر گیا تھا۔ مجھے آپ کی بیٹی بڑی بیٹی سے نہیں، چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ حیدر شاہ نے گویا ان سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ سب نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، اس کی ماں نے بھی اسے گھورا تھا۔ وہ جو کھڑکی میں اپنی بہن کے لیے آئی لڑکے کو دیکھنے آئی تھی، اس کے منہ سے یہ بات سنتے حیرت سے اس کا منہ کھلا تھا۔ وہ ابھی بھی کھڑکی میں ہی کھڑی تھی۔ حیدر دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ اس سے پورا یقین تھا سلمان صاحب کبھی بھی اسے اپنی اتنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بڑی بیٹی یا چھوٹی بیٹی، ہمیں تو دونوں کے لیے یہ آپ کا بیٹا قبول ہے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد سلمان صاحب نے مسکراتے ہوئے ہاں کی تھی۔ نغمہ بیگم بھی مسکرائی تھی، مطلب انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مروہ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے تو حیدر کو دیکھا بھی پہلی بار تھا، اس لیے اسے حیدر سے کوئی انسیت نہیں تھی۔ لیکن اصل جھٹکا تو اب حیدر شاہ کو لگا تھا۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ وہ یوں اتنے آرام سے ہاں کر دیں گے۔ ثانیہ بیگم مسکرائی تھیں۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اپنی بیٹی کی چالاکیاں، لیکن انہیں بھی سلمان صاحب کی دونوں بیٹیاں ہی پسند تھیں، تو بڑی نہیں چھوٹی صحیح، اس لیے انہیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، پھر ایسا کریں آپ اپنی چھوٹی بیٹی کو بلا لیں، ریاض صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ حیدر کی نظریں کھڑکی کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ گڑیا جیسی لڑکی اپنے معصوم سے چہرے پر غصہ سجائے سے گھور رہی تھی۔ حیدر نے بھی اسے سخت نظروں سے دیکھتے رخ موڑا تھا۔ اب یہ بلا اس کے سر پر پڑنے والی تھی جو اس نے خود گلے لگائی تھی۔ حیدر شاہ کو اب خود پر غصہ آیا تھا۔ تبھی نغمہ بیگم اسے لینے باہر نکلی تو وہ کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ امی مجھے نہیں کرنی کوئی شادی، نغمہ بیگم کو اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ منہ بناتے بولی تھی۔ چپ کر کے چلو تو، نغمہ بیگم نے اس کے گلے میں لٹکتے شفون کے دوپٹے کو کھول کر اس کے سر پر دیا تھا۔ مجھے لئی لینا ایسا، اور میں بتا رہی ہوں مجھے شادی بھی نہیں کرنی، وہ دوپٹے کو واپس اڑستے اتارتے ہوئے بولی تھی۔ تم چپ کر کے چلو، ہم کون سا آج ہی شادی کر رہے ہیں، جب تمہاری عمر ہوگی شادی تب کریں گے، ابھی صرف بات پکی ہو رہی ہے۔ نغمہ بیگم کی اس کی ضد پر غصہ آیا تھا۔ اچھا بھائی چلیں۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتے ان کے ساتھ چل دی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ ایک روٹھی ہوئی بچی رگ رہی تھی۔ سلام کرو، اس کی امی نے ہلکی آواز میں کہا تھا تو اس نے منہ پر سرتے سلام کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ تو بالکل گڑیا جیسی ہے۔ ثانیہ نے قریب آتے سے ڈھیر سارا پیار کیا تھا۔ وہ بھی ان کے اتنے پیار پر کھل اٹھی تھی، لیکن حیدر پر نظر پڑتی اس نے آنکھیں سکیڑتے سے گھورا تھا جو مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھورنے کا انداز اتنا کیوٹ تھا کہ حیدر کے سنجیدہ چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی تھی، لیکن وہ جلد ہی اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا۔ ثانیہ بیگم نے اسے لا کر حیدر کے ساتھ بٹھایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی کوئی چھوٹی چھوئی موئی سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اور پھر ثانیہ نے اپنے بیگ سے ایک رنگ نکال کر حیدر کو دی تھی۔ حیدر نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مستعد وہ اتنے پکڑی تھی اور اپنا رخ تھوڑا سا حرین کی طرف موڑا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ حیدر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ہاتھ تو کیا پکڑنا سر تک نہیں اٹھایا تھا۔ جیسے ثانیہ اس کی شرم سمجھ کر مسکرائی تھی، لیکن یہ تو نغمہ بیگم ہی جانتی تھی ان کی بیٹی کتنی ضدی ہے۔ پھر ثانیہ نے خود اس کا ہاتھ تھام کر حیدر کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ حیدر کے ہاتھ کے ساتھ جیسے ہی اس کا ہاتھ ٹچ ہوئے سے لگا کوئی روئی کا نازک سا ٹکڑا اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اسے انگوٹھی پہناتے حیدر شاہ نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس کے نرم و نازک سے ہاتھ واقعی بہت حسین تھے، اور جیسے ہی حیدر نے انگوٹھی پہنائی جو کہ اسے تھوڑی کھلی بھی تھی،
حرین نے ہاتھ فوراً سے پیچھے کھینچا تھا۔ حیدر نے سرد نظروں سے اس کے جھکے سر کو گھورا تھا، جو اس کے ساتھ بیٹھی اس کے کندھے سے نیچے آ رہی تھی، لیکن ایٹیٹیوڈ تو ایسے دکھا رہی تھی جیسے کہیں کی پرائم منسٹر ہو۔ نغمہ بیگم نے سب کا منہ میٹھا کروایا تھا۔ بہن جی اور بھائی صاحب، یہ میری بڑی لاڈلی بڑی بیٹی ہے، ابھی چھوٹی ہے اور کچھ لاڈ پیار کی وجہ سے اتنی میچور بھی نہیں ہے، اس لیے سلمان صاحب ابھی بول رہے تھے جب ریاض صاحب نے ان کی بات کاٹی تھی۔ دیکھیں سلمان صاحب، آپ کی بیٹی اب ہماری بیٹی ہے، وہ جیسی ہے ہمیں ویسی ہی قبول ہے، ریاض صاحب نے خوش دلی سے کہا تھا۔ انہیں بھی یہ چھوٹی سی گڑیا بہت پسند آئی تھی۔ جی بالکل، اور ویسے بھی بچیاں ٹائم سے پہلے میچور اچھی بھی نہیں لگتی، یہ اس کی عمر بھی نہیں ہے میچور ہونے کی، اس لیے ہمیں ہماری بیٹی ایسی ہی پسند ہے، ثانیہ بیگم نے بھی مسکرا کر کہا تھا۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہنستے مسکراتے سب بہت خوش لگ رہے تھے، جس میں مروہ بھی شامل تھی، لیکن جو دونوں صوفے پر منہ پھیلائے بیٹھے تھے ان کی خوشی کی طرف کوئی متوجہ ہی نہیں تھا۔ تبھی وہ سب جانے کے لیے اٹھے تھے، وہ سب انہیں چھوڑنے دروازے تک گئے تھے، لیکن حرین تو موقع غنیمت جان کر ان کے باہر نکل دی، وہیں ٹیبل پر پڑی براؤنیز پر ٹوٹ پڑی تھی جو کہ اس کی فیورٹ تھی۔ وہ سب آپس میں مل رہے تھے جب حیدر کو یاد آیا وہ اپنا موبائل وہیں بھلایا تھا۔ وہ انکل، میرا موبائل اندر رہ گیا، حیدر نے جیب تھپتھپا کر چیک کرتے کہا تھا۔ جاؤ بیٹا لے آؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے، سلمان صاحب نے خوش دلی سے اجازت دی تھی۔ وہ اندر کی طرف بڑھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اس کے قدم دروازے میں ہی تھمے تھے۔ سامنے ہی وہ ٹیبل کے پاس دونوں گھٹنے نیچے لگا کر کھڑی براؤنیز کھانے میں مصروف تھی، اس کے دونوں ہاتھ اور ہونٹ چاکلیٹ سے بھرے ہوئے تھے۔ حیدر شاہ کے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ حیدر شاہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا، اپنے قریب مردانہ جوتے دیکھتے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا تو حیدر کو دیکھتے اس کے ہاتھ میں پکڑی براؤنی ٹیبل پر گری تھی۔ حیدر گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے شادی نہیں کرنی تھی، لیکن تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کی وجہ سے آج میں 2 بار دل سے مسکرایا ہوں، اور اب مجھے لگ رہا ہے حیدر شاہ کے لیے تم ہی بنائی گئی ہو۔ تیار ہے نا؟ بہت جلد تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ اس کے قریب بیٹھے بولا تھا اور اپنی بات مکمل کرتے وہ کھڑا ہوا تھا، لیکن پھر دوبارہ جھکا تھا۔ اور ہاں بلی، تھوڑا کم کھاؤ، موٹی نہ ہو جانا، تم مجھے ایسی ہی کیوٹ لگی ہو۔ اس نے براؤنی سے چاکلیٹ کو انگلی پر لگاتے حرین کی ناک پر لگائی تھی۔ حرین تو بس آنکھیں پھیلائے سے اب اتنا قریب کھڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی حیرت زدہ چھوڑ کر مسکراتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر باہر نکلا تھا۔ اللہ اللہ، ذرا تمیز نہیں انہیں، اس نے اپنے تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا، اور کتنے آرام سے مجھے بلی کہہ دیا، اور یہ میری زبان کو کیا ہو گیا، میں نے انہیں کچھ جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کی جاتی ہی وہ ہوش میں آئی تھی اور حیرت سے سوچتے تھے خود سے سوال کیا تھا، خیر بعد میں بدلہ لے لوں گی، چھوڑوں گی تو نہیں، میں اتنی پیاری لڑکی انہیں بلی لگتی ہوں۔ وہ دوبارہ سے براؤنیز کھاتے خود سے ہی باتیں کیے جا رہی تھی۔ حیدر، یہ سب کیا تھا؟ گھر پہنچتے ہی ثانیہ بیگم اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ کیا؟ حیدر نے لا علمی کا اظہار کرتے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہی سب کو تم وہاں کر کے آ رہے ہو، تم ان کی چھوٹی بیٹی کب پسند آئی؟ ثانیہ نے کمر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا۔ وہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، کیوٹ سی تھی، اچھی لگی مجھے، حیدر نے صوفے پر بیٹھتے موبائل جیب سے نکالتے کہا تھا۔ جیسے میں تو تمہیں جانتی نہیں ہوں نا، تمہاری ہی ماں ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اچھے سے جانتی ہوں شادی سے بھاگنے کے لیے ہر بار اپنایا تھا تم نے۔ وہ واقعی اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ کیا ہو گیا بیگم، رشتہ پکا ہو گیا نا، بات ختم؟ ریاض صاحب نے انہیں تھام کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ بات ختم تو آپ کے بیٹے نے کرنی تھی، وہ تو شکر ہے وہ لوگ اچھے تھے جو اپنی دوسری بیٹی کے لیے اتنے آرام سے مان گئے، ورنہ کتنی امبیرسنگ سچویشن کر گئی تھی۔ ان کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا کچھ ہوا تو نہیں نا؟ اب یہ بتائیں آپ کو اپنی بہو کیسی لگی؟ ریاض صاحب نے ان کا دھیان بھٹکانا چاہا تھا جو کہ بھٹک بھی کیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی، بالکل گڑیا سی، مجھے تو بہت پسند آئی ہے، ثانیہ خوشی سے بولی تھی۔ حیدر کو بھی اس کا خیال آیا تو اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ حیدر بیٹا، آپ ایک بار سوچ لو، آپ کو اپنے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ریاض صاحب نے اسے پوچھا تھا۔ نہیں بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے موبائل سے نظریں ہٹائے بنا انہیں جواب دیا تھا۔ اس کا طرح نارمل انداز دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئے تھے، لیکن کندھے اچکاتے انہوں نے سکون کا سانس لیا تھا کہ اسے بھی کوئی لڑکی پسند آئی۔ ویسے لوگ کہہ رہے تھے وہ شادی ابھی نہیں کرنا چاہتے، ابھی حرین پڑھ رہی ہے اور ابھی اس کی اتنی ایج بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ سال بعد شادی کریں گے، ثانیہ بیگم نے ریاض صاحب کو بتایا تھا۔ حیدر نے فوراً سے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ کیوں اتنے سال بعد کیوں کریں گے؟ آپ کو ابھی کل تو میری شادی کی اتنی جلدی لگی ہوئی تھی، اور آج ان کی ایک بار کہنے پر آپ مان گئی؟ آپ انہیں کہیں جلدی شادی کرنی ہے، ہم نے
ورنہ پھر آپ مجھے نہ کیجیے گا۔ وہ سختی سے کہتے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بنا ان کا جواب پانے اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ ثانیہ بیگم تو اس کے انداز پر حیرت سے بولی تھی۔ لگتا ہے لڑکی پسند آ گئی ہے آپ کے صاحبزادے کو، ریاض صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا تو ثانیہ بیگم ہنستی تھی۔ شکر ایسے پسند آ ہی گئی، اب تو میں بھی یہی چاہتی ہوں شادی جلدی ہو جائے، ورنہ ایسا نہ ہو مکر ہی جائے۔ ثانیہ بیگم کو ابھی بھی تشویش لاحق تھی۔ ٹھیک ہے بیگم، کچھ دن تک ان سے بات کر لیں گے۔ ریاض صاحب کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سلمان صاحب راحت کو حرین کے کمرے میں آئے تھے، وہ جانتے تھے وہ ناراض ہوگی، اس لیے اب وہ اس سے خود بات کرنے آئی تھی۔ وہ بیڈ پر اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ انہیں کمرے میں آتے دیکھ کر اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر دوسری طرف رکھتے اپنا رخ موڑا تھا۔ ارے بھائی، ہماری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ منہ کیوں اتنا پھولا ہوا ہے؟ وہ اس کی حرکت پر مسکراتے اس کے قریب آ کر بولے تھے۔ کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں، اس نے نروٹھے لہجے میں کہا تھا۔ کیوں ناراض ہے ہماری بیٹی؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے تھے۔ جو آپ نے کیا ہے نا وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ وہ اب ان کی طرف رخ موڑ چکی تھی لیکن ناراضگی ابھی بھی برقرار تھی۔ بیٹا حیدر ایک بہت اچھا لڑکا ہے، سمجھدار ہے، ہمیں پتہ ہے تمہیں سنبھال لے گا۔ ویسے بھی آج سے 5 سال بعد بھی میں نے تمہارا رشتہ ڈھونڈنا تھا، تو اچھی بات ہے نا بیٹا کہ اتنا اچھا رشتہ ابھی سے مل گیا۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہے تھے۔ لیکن وہ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، اس نے نیا اعتراض اٹھایا تھا۔ تو کیا ہوا بیٹا، اتنی بھی زیادہ عمر نہیں ہے، اتنا تو چلتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح بات کر رہے تھے اور وہ کچھ بولنے کا سوچ رہی تھی کہ سلمان صاحب نے اس کی بات کاٹی تھی۔ بس بیٹا، کوئی برائی نہیں ملنے والی تمہیں اس رشتے میں، اس لیے اب آپ کچھ نہیں بولو گی۔ تو اب سنجیدہ لہجے بولے تو وہ چپ ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے ہار مانی تھی۔ بس اب کوئی فضول بات نہیں سوچنی۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپتھپایا تھا۔ لیکن آپ ہی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ یہ رشتہ تو ان کے لیے آیا تھا نا؟ اس سے اپنی بہن کی فکر بھی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں کہتی وہ، بلکہ وہ تو تمہارے لیے بہت خوش ہے۔ سلمان صاحب نے اس کی ہر طرح سے تسلی کروانی چاہی تھی اور وہ کافی حد تک مطمئن بھی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد سلمان صاحب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ وہ اب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی سوچ رہی تھی اس کے ساتھ ایک ہی دن میں کیا کیا ہو گیا تھا۔ تبھی اسے حیدر شاہ کا خیال آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے شادی نہیں کر لی تھی، لیکن تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کی وجہ سے آج میں 2 بار دل سے مسکرائی ہوں، اور اب مجھے لگ رہا ہے حیدر شاہ کے لیے تم ہی بنائی گئی ہو۔ تیار رہنا، بہت جلد تمہیں لے جاؤں گا۔ حیدر شاہ کی اس بات پر تب تو اس نے غور ہی نہیں کیا تھا، لیکن اب جب غور کیا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اب بھی صرف 17 سال کی تھی اور اس کی عمر میں لڑکیاں لب نئے نئے خواب بنانے لگتی تھیں، اور جو پہلا انسان ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوچنے لگتی ہے۔ اور یہی سب حرین کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ حیدر شاہ کو لے کر نئے نئے خواب بنانے لگی تھی۔ دوسری جانب حیدر کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنی آفس کا کچھ کام کرنے لگا تھا۔ لیپ ٹاپ اور کچھ فائلز اٹھا کر وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، لیکن بار بار اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ اس کی معصوم سی ادائیں حیدر کو بار بار یاد آ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کبھی وہ کسی لڑکی کو اتنی شدت سے سوچے گا کہ وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو جائے گی۔ اس کے نازک سے ہاتھوں کا لمس حیدر کو ابھی بھی اپنے ہاتھ پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھول کر اپنے سامنے کیا جو اب بھی خالی تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بند کی تھی۔ اتنی سی ہو تم اور مجھ پر ایک ہی ملاقات میں جادو کر کے تم نے مجھے اپنے بس میں کر لیا۔ جب ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی تب میں تو کسی کام کا ہی نہیں رہوں گا۔ حیدر تکیے سے ٹیک لگاتے تصور میں سے مخاطب ہوا تھا، لیکن پھر سر جھٹک کر اس کے خیالات کو دور جھٹکنے کی کوشش کرتے وہ کام کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو آج تو بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ پوری کوشش کر رہا تھا اس کے بارے میں نہ سوچے۔ لیکن پھر بھی اس کی کوئی نہ کوئی ادا یاد کرتے وہ کام کرتے مسلسل مسکرا رہا تھا، اور شاید یہ پہلی بار تھا کہ حیدر جیسا سنجیدہ اور اپنے کام کو لے کر بے حد پرجذب رہنے والا انسان آج بالکل بھی وہ حیدر نہیں لگ رہا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا ان کی بات پکی ہوئے، اور اس 1 ہفتے میں حیدر کے دل کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے دوبارہ اسے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن وہ پھر اس کے خیالوں سے جاتے ہی نہیں تھے۔ آج مروہ کی منگنی تھی جہاں یہ سب بھی انوائٹڈ تھے، اور اب ان سب کا ارادہ تھا کہ وہ آج شادی کی بات بھی پکی کر آئیں۔ حیدر آج وقت سے بھی پہلے تیار ہوا بیٹھا تھا۔ ارے بھائی، آج تو تمہیں کہنا بھی نہیں پڑا۔ ثانیہ نیچے آئی تو اسے پہلے سے تیار بیٹھا دیکھ کر وہ اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے بولی تھی، مام۔ وہ بس اتنا ہی بول سکا تھا۔ ثانیہ اس کے چڑھنے پر ہنس دی تھی۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے حیدر، اللہ میرے بیٹے کو ہمیشہ خوش رکھے۔
انہوں نے قریب آ کر حیدر کے ماتھے پر گواہ دیتے کہا تھا۔ حیدر بھی بدلے میں مسکرا دیا تھا۔ ریاض صاحب کے آنے پر وہ اب باہر نکلے تھے۔ دوسری طرف ان کے گھر میں صبح سے تیاریاں چل رہی تھیں۔ ساری تیاریاں مکمل ہونے کے بعد مروہ حرین کو دیکھنے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ حرین، اللہ کا واسطہ ہے ڈھنگ کا تیار ہو جاؤ۔ مروہ اس کے کمرے میں آئی تو اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر وہ بولی تھی، ہو جاؤں گی تیار آپی، منگنی آپ کی ہے میری نہیں۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھاتے ہوئے بولی تھی، وہی تو، منگنی بھی میری ہے اور سارے کام بھی میں ہی کر رہی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھے نروٹھے لہجے میں بولی تھی، اچھا نا آپی، اب آپ سیلون جائیں، باقی جو کام ہوگا وہ میں کر لوں گی۔ وہ مروہ کے قریب آ کر اس کے گلے میں بازو ڈال کر بولی تھی، اب کوئی کام نہیں ہے، سب ہو گئے ہیں، تم بس اتنا احسان کر دو، سیدھی ہو کر بیٹھو تاکہ میں تمہارا پیارا سا تیار کروں۔ مروہ نے اسے بازو سے تھام کر سامنے کھڑا کیا تھا۔ میں ہو جاؤں گی خود ہی۔ وہ دوبارہ ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے پتہ ہے جو تم ہو جاؤ گی، بالکل بچوں کی طرح۔ مروہ کی بات پر اس نے منہ بنایا تھا۔ یہاں بیٹھو۔ مروہ اسے چیئر پر بٹھاتے اس کا میک اپ کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے تیار کر کے اپنا سامان وغیرہ اٹھا رہی تھی تاکہ وہ سیلون جا سکے۔ تبھی حرین چینج کر کے روم میں آئی تھی۔ بلیک کلر کی لانگ فراک پہنے جس کے گھیرے پر سندھی گولڈن نفیس سا کام ہوا تھا اور بالکل ویسے ہی کام گلے اور بازو پر تھا، ساتھ میں شفون کا دوپٹہ ایک کندھے پر لیا، ہلکے سے میک اپ میں نیوڈ لپسٹک اور آئیز میک اپ کے ساتھ آنکھوں میں کاجل لگائے، بالوں کے آگے سے پارٹیشن بنا کر ٹویسٹ بنائے اور باقی بال کمر پر کھلا چھوڑ دی۔ وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بہن تو شہزادی لگ رہی ہے۔ مروہ نے گال کھینچتے اس کی تعریف کی تھی جو اپنے دوپٹے میں الجھ رہی تھی۔ یہ اتنا بڑا دوپٹہ میں کیسے سنبھالوں گی، میں نہیں لے رہی ہے۔ وہ دوپٹے کو بیڈ پر پھینکتے بولی تھی، تمیز سے یہ دوپٹہ لو۔ مروہ نے دوپٹہ اس کے ایک کندھے پر رکھا تھا، اور اب جا کر اچھے بچوں کی طرح ماما بابا کے ساتھ مہمانوں کا ویلکم کرنا۔ میں تیار ہونے جا رہی ہوں، میری دوستیں آنے والی ہوں گی۔ وہ اسے کہتے باہر کی طرف بڑھی تھی، اور ہاں، تمہارے سسرال والے بھی آئیں گے، اس لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا۔ دروازے میں جا کر وہ دوبارہ سے مڑ کر بولی تھی، بچی ہوں کیا میں جو ان کے سامنے الٹی حرکتیں کروں گی؟ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ مروہ ہنستے ہوئے باہر نکل گئی تھی اور حرین بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی تاکہ مہمانوں کو اچھے سے استقبال کر سکے۔ وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی جو کہ گھر کے لان میں ہی بنایا گیا تھا، سیدھا وہ اپنے ماما اور بابا کے پاس گئی تھی جو کہ حیدر شاہ کی فیملی کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب مہمان تقریباً آ چکے تھے، بس لڑکے والوں کو انتظار تھا۔ وہ آس پاس کسی کی بھی طرف دیکھے بنا سیدھا اپنی ماما کے پاس آئی تھی۔ حیدر کی نظر جیسے ہی اس کی طرف اٹھی تو وہ بس وہیں پر اس کی نظر تھم گئی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ حیدر کا دل اس سے نظریں ہٹانے کا بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ مما دیکھیں اس دوپٹے کا کیا کروں میں، اور اوپر سے یہ ڈریس۔ وہ اپنے دوپٹے کو باتوں میں تھامے بولی تھی۔ اس کی مما نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا لیکن وہ ان کی طرف دیکھتی تب نہ، وہ تو بس اپنے ڈریس کو ٹھیک کر رہی تھی جس میں وہ یہاں تک آتے آتے 2 بار الجھ چکی تھی۔ ماشاءاللہ، ہماری بیٹی تو آج شہزادی لگ رہی ہے، سلمان صاحب نے اس کی مزید کچھ بولنے سے پہلے کہا تھا تاکہ وہ ایک بار آس پاس تو دیکھے اور کون کون کھڑا ہے۔ میں ہوں ہی شہزادی، اس نے مسکرا کر کہتے چہرہ اوپر اٹھایا تھا، اور جیسے ہی نظر حیدر شاہ پر پڑی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ حیدر بھی یہاں کھڑا ہے۔ حیدر نے اس کے دیکھنے پر فوراً سے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ بالکل صحیح کہا، ہماری بیٹی تو ہے ہی شہزادی۔ ثانیہ بیگم نے بھی اس سے ملتے اسے پیار کیا تھا، اور پھر ریاض صاحب نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ان سے مل کر فوراً وہاں سے نکل گئی تھی جبکہ حیدر کی نظریں وہ سارا ٹائم خود پر محسوس کرتی رہی تھی۔ رسم کے بعد جب کھانا کھانے کے مصروف ہو گئے تو حیدر کی نظریں اسے ڈھونڈنے لگی تھیں، تو بہت جلد اسے وہ نظر بھی آ گئی تھی جو اپنے کھانے کی پلیٹ لیے ایک ٹیبل پر اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حیدر کو وہ آج اتنی پیاری لگ رہی تھی، اتنا ہی زیادہ اس پر غصہ آنے لگا تھا، جو اسے ایسے اگنور کر رہی تھی جیسے وہ اس کا کچھ نہیں لگتا۔ تبھی وہ اپنے چیئر سے اٹھی تھی اور اٹھ کر کھانا لینے گئی تو حیدر بھی اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے قریب گیا تھا۔ حیدر کو اپنے پاس دیکھ کر وہ تھوڑی سی پیچھے ہوئی تھی۔ یہ تم کس سے چھپتی پھر رہی ہو؟ حیدر نے اپنی پلیٹ سائڈ پر رکھتے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ میں؟ حرین نے چونک کر اس کی طرف مڑتے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہاں کوئی اور نظر نہیں آ رہا مجھے۔ حیدر نے طنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو میں کیوں چھپوں گی آپ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، لیکن جب وہ حیدر کی خمار بھری نظروں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ سکی تو رخ موڑ کر واپس اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی تھی۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر حیدر کا دل اس کے حسین چہرے کو چھونے کو چاہا تھا۔ اس کی نظریں حرین کے چہرے کا سفر کر رہی تھیں۔
حیدر نے ادھر ادھر دیکھا تھا جہاں سب اپنے آپ میں مصروف تھے۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور اسی لیے وہاں سے باہر نکل کر لان کی بیک سائڈ پر لے آ گیا تھا۔ وہاں لے جا کر اسے دیوار سے لگاتے حیدر نے اس کی ایک سائڈ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے حرین کا بازو تھاما ہوا تھا۔ حرین کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ یہ میں وہ کر رہا ہوں جس وجہ سے آپ مجھ سے کترا رہی تھیں، اور باخدا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ میرا ایمان خراب کر رہی ہیں۔ حیدر نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے کہا تھا۔ حرین نے آنکھیں بند کی تھیں۔ آنکھیں کھولو حور۔ حیدر نے اس کا چہرہ تھوڑی سی دام کر اوپر اٹھاتے کہا تھا۔ میرا نام حرین ہے، حور نہیں۔ وہ فوراً سے چڑھ کر بولی تھی۔ دوسروں کے لیے ہوگی حرین، لیکن میں حور ہوں اور ہمیشہ حور ہی رہوں گی، اور آج تو لگ بھی بالکل حور ہی رہی ہو۔ حیدر نے اس کا گال سہلاتے کہا تھا۔ حرین کے پورے وجود میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ پلیز پیچھے ہو کر بات کریں۔ حرین نے اسے پیچھے کرنا چاہا تھا اور وہ پیچھے ہو بھی گیا تھا۔ اب وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اتنی سی ہو تم، اور میری راتوں کی نیند اڑائی ہوئی ہے تم نے۔ ایک بار بس میری ہو جاؤ، پھر تمہیں بتاؤں گا نیند کیسے اڑاتے ہیں۔ حیدر نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تھا۔ آپ میرے ساتھ عجیب عجیب باتیں نہ کریں، مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ نظر چراتے بولی تھی۔ میں نے تو ابھی کوئی ایسی بات کی ہی نہیں جو تمہیں سمجھ نہ آئے۔ حیدر نے اس کے چہرے پر آتی اس کے بال کی ایک لٹ کھینچی تھی۔ ہاں، اس نے چیخ مارتے اپنے بالوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ڈرائے باز لڑکی، اتنی زور سے تو میں نے کھینچا بھی نہیں۔ ویسے صحیح کہہ رہی تھی مروہ، پوری ڈرامہ کوئین ہو تم۔ حیدر نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ میں کھینچوں آپ کے بال، پھر پتہ لگے گا آپ کو کتنی زور سے کھینچے ہیں آپ نے، وہ نروٹھا لہجے میں بولی تھی۔ اور کیا آپ میری چغلیاں کرتے ہیں؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے پوچھا تھا۔ بھائی اتنے برے دن نہیں آئے میرے، حیدر نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے اپنی چھوٹی سی ناک پر غصہ سجایا تھا۔ مطلب یہ میری جان، جتنی تم حسین لگ رہی ہو، میرا دل تو ویسے ہی ڈوب رہا ہے۔ اب کیا ان اداؤں سے قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ حیدر نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ کچھ دیر اس سے گھورتے کھلکھلا کر ہنستی تھیں۔ حیدر بھی مسکرایا تھا اور پھر جیب میں سے ایک باکس نکالا تھا۔ یہ میں تمہاری لایا تھا، منگنی کے بعد فرسٹ ملاقات تھی تو میں نے سوچا اسے یادگار بنانا چاہیے۔ حیدر نے باکس کھولا تو اس میں ایک حسین سا بریسلیٹ تھا جس کے درمیان میں چھوٹا سا وائٹ نگینوں سے ہارٹ بنا ہوا تھا اور اس ہارٹ کے اندر ایچ لکھا تھا۔ وہ ایک نازک اور پیارا سا بریسلیٹ تھا جو حرین کو ایک ہی نظر میں پسند آیا تھا۔ واؤ، یہ بہت پیارا ہے، کیا یہ میرے لیے ہے؟ بریسلیٹ کو دیکھتی چہکی تھی۔ نہیں، میری گرل فرینڈ کے لیے، حیدر نے آنکھیں سکیڑتے کہا تھا۔ آپ کی گرل فرینڈ بھی ہے؟ اس کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ پاگل لڑکی، تمہارے لیے آیا ہوں۔ اس نے حرین کے سر پر ہلکا سا ہاتھ مارا تھا۔ حرین نے فوراً سے ہاتھ آگے کیا تھا۔ پہنا دے پھر، اس نے بچوں کی طرح خوش ہوتے کہا تھا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کے نازک ہاتھ میں وہ بریسلیٹ پہنایا تھا۔ بہت پیارا ہے، وہ اسے بازو میں گھما کر دیکھتے بولی تھی۔ حرین کا ایچ بھی لکھا ہوا ہے اس میں، وہ اس میں لکھا ایچ حیدر کو دکھا رہی تھی جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو۔ یہ حرین کا ایچ نہیں، حیدر کا ایچ ہے۔ حیدر نے اس کی تصدیق کی تھی۔ حرین کی پلکیں جھکی تھیں اور چہرے پر سرخی چھائی تھی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا لیکن وہ ہاتھ چھڑوا کر ہنستے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ حیدر بھی مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے واپس لان کی طرف آ گیا تھا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں جوش و خروش سے چل رہی تھیں۔ ان لوگوں نے زیادہ فورس کیا تو سلمان صاحب حرین کی شادی کے لیے مان گئے تھے، اور اب مروہ اور حرین دونوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ سب سے زیادہ حرین شاپنگ میں نخرے کر رہی تھی۔ اسے کبھی ایک چیز پسند نہیں آتی اور کبھی دوسری، اور اسی طرح شاپنگ میں مکمل ہو گئی تھی، اور آج اس کی بارات تھی۔ حرین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کی شادی اتنی جلدی ہو جائے گی، لیکن اب جب ہو رہی تھی تو وہ خوش ہونے کے ساتھ بے چین بھی تھی۔ دو لڑکیاں گھر ہی آئی ہوئی تھیں ان دونوں بہنوں کو تیار کرنے۔ ماشاءاللہ، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ فائنل ٹچ دینے کے بعد بیشر چن نے اسے دیکھتے کی تعریف کی تھی۔ وہ بھی مسکرائی تھی۔ ریڈش محرون لہنگا پہنے، لائٹ سے میک اپ اور بالکل لائٹ سی جویلری پہنے وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ باقی سبھی اس کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ وہ آج لگ ہی اتنی اس قدر حسین رہی تھی کہ نظر ٹھہر ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بلیک شیروانی پہنے بالوں کو نفاست سے سجائے نیچے آیا تھا جہاں بارات جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ ماشاءاللہ، میرا بیٹا تو شہزادہ لگ رہا ہے، ثانیہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ بس دعا کریں آپ کی بہو سے زیادہ پیارا لگوں، ورنہ جتنی وہ پیاری ہے دلہے کی طرف تو کسی نے دیکھنا ہی نہیں ہے۔
وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا تو ثانیہ بیگم ہنستی تھیں اور پھر وہ سب بارات لیے نکلے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور معصوم سی لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی تھی۔ حیدر شاہ کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، تبھی اس کا حیدر کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ حورین کے چہرے پر ایک بڑے سے نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ تھا، جس میں سے واضح تو نہیں لیکن حیدر نے اس کی ایک جھلک دیکھی تو وہ وہیں سن ہوا تھا۔ وہ واقعی آج ہوش اڑا دینے کی حد تک اچھی لگ رہی تھی۔ نکاح مبارک، حیدر نے جھک کر اس کے کان میں کہا تھا، لیکن حورین نے کچھ بولنے کے بجائے چہرہ مزید جھکا لیا تھا۔ حیدر مسکراتے ہوئے کچھ فاصلے پر ہوا تھا، جو بھی تھا وہ اب بس اس کی تھی۔ کچھ ہی دیر بھی رخصتی کا شور اٹھا تو وہ بے حد روئی تھی اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے حیدر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی۔ کچھ مزید رسموں کے بعد ثانیہ اسے حیدر کے کمرے میں بٹھا آئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگی تھی۔ پھر اس نے گھونگھٹ پلٹا تھا اور کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ اس کا پورا کمرہ بلیک اور اسکن کلر سے ڈیکور کیا گیا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر مرر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اوہ ماشاءاللہ، میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھتے اپنی نظر اتاری تھی، تبھی دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر حیدر کی سب سے پہلی نظر اس کی طرف ہی اٹھی تھی، جو خود بھی آئینے میں اسے دیکھ رہی تھی، لیکن حیدر پر نظر پڑتی اس نے نظریں جھکائی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، دل میں ایک نیا احساس ابھ رہا تھا۔ حیدر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کپکپا رہے تھے۔ حیدر نے قریب جا کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ حورین نے کپکپاتے ہوئے آنکھوں سختی سے بند کی تھی۔ حیدر نے اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے آئینے میں اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا، اتنا کانپ کیوں رہی ہو؟ حیدر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ حورین نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ میں نہیں کانپ رہی، وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ حیدر نے اس سے پیچھے ہوتے اس کا رخ اپنی طرف گھمایا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے، وہ معصومیت سے حیدر کو دیکھتے بولی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں کھا تو نہیں جاؤں گا تمہیں؟ حیدر نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تھا۔ حورین کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آپ مجھے ایسے گھوریں گے تو مجھے اور ڈر لگے گا، وہ منہ بسوڑتے بولی تھی۔ اچھا یار، کچھ نہیں کر رہا میں تمہیں، اتنی بزدل لگتی تو نہیں تھی تم مجھے۔ حیدر اسے ریلیکس کرنے کے لیے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ میں بزدل نہیں ہوں، وہ فوراً سے بولی تھی۔ تو مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ حیدر نے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ آپ مجھے باتوں میں نہ لگائیں، میرا گفٹ نکالیں۔ اس نے فوراً سے ہاتھ آگے کیا تھا۔ کون سا گفٹ؟ حیدر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ منہ دکھائے گا گفٹ، اور کون سا؟ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ لیکن وہ تو میں نے لیا ہی نہیں، وہ بھی لینا تھا کیا؟ حیدر نے حیران ہوتے پوچھا تھا۔ حیدر، میں آپ سے بات نہیں کروں گی اور آپ میرے لیے منہ دکھائے کر گفٹ لانا بھول گئے؟ اسے تو جیسے صدمہ لگا تھا، وہ بچوں کی طرح منہ بناتے بولی تھی۔ یار میں نے، حیدر ابھی بول ہی رہا تھا جب وہ تیزی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ بات نہ کریں میرے ساتھ آپ۔ وہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، یعنی وہ بالکل ناراض ہو چکی تھی۔ حیدر کے ہونٹ خود بخود مسکرائے تھے، یعنی وہ گفٹ کے لیے بالکل بچوں کی طرح روٹھ چکی تھی۔ وہ آ کر اس کے پاس اس کے قدموں بیٹھا تھا۔ اتنی پیاری اور اتنی حسین لڑکی مجھے بن مانگے مل گئی ہے، کیسے نہ لیتا میں اس کے لیے کوئی گفٹ؟ حیدر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر چوما تھا۔ حورین کی پورے وجود پہ سنسناہٹ ہوئی تھی۔ پھر دے بھی دے مجھے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تو حیدر نے ہنستے ہوئے سائڈ ٹیبل سے ایک باکس نکالا تھا اور کھول کر وہ باکس اس نے حورین کے سامنے کیا تھا، جس میں ایک خوبصورت نیکلس تھا۔ واؤ، یہ بہت 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 پیارا ہے، وہ ایک دم سے کھل اٹھی تھی۔ اسے گفٹس لینے کا ویسے بھی بہت شوق تھا، جو اگر کوئی خود پورا نہیں کرتا تھا تو وہ زبردستی اپنا یہ شوق پورا کروا لیتی تھی۔ حیدر اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور اس کے پاس بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی حیدر نے اس کے دوپٹے کی پنس کھولنی چاہی، وہ فوراً سے ہی کے بیٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یہ نیکلس پہنانے لگاؤں؟ حیدر نے نیکلس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں خود پہن لیتی ہوں، وہ اس کے ہاتھ سے باکس لینے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ حور میری بات سنو، اب ہم میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی میں کچھ بھی تیرا میرا نہیں ہوتا، سمجھی؟ اور مجھے پتہ ہے ابھی تم چھوٹی ہو تو ہم اچھی کی طرف دوست ہیں، اور جب ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی ویسے ویسے ہی ہم اپنے رشتے کو آگے بڑھائیں گے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ حیدر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ فوراً سے مان گئی تھی۔ پھر حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے دوپٹے کی ایک ایک پن اتارنے لگا تھا، اور پھر وہ اس کی جیولری اتار کر، اور اس سب دوران حیدر سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ حیدر خوش تھا، وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی تمام جیولری اتار چکا تھا۔ چل اب چینج کر لو، پھر ریسٹ کرتے ہیں، حیدر نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تھا، اور یہ حیدر کا پہلا لمس تھا جس پر حورین کی نظریں جھکی تھیں۔ تو حیدر کے پیچھے ہوتے ہی وہ تیزی سے اٹھی تھی اور کپڑے لیے واش روم میں بند ہوئی تھی۔
جب وہ چینج کر کے بیڈ پر آئی تو اس کی کچھ دیر بعد ہی حیدر بھی چینج کر کے لائٹ آف کرتے اس کے قریب آیا تھا۔ کیا وہ نیند نہیں آ رہی؟ حیدر نے اس کے قریب کھڑے رہتے پیار سے اس کے بال سلاتے پوچھا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور مجھے اپنے گھر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، وہ منہ بناتے بولی تھی۔ یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے اب، اور ڈر کیوں لگ رہا ہے، میں ہوں نا۔ حیدر گھوم کر اپنی طرف آتے لیٹ گیا اور ساتھ ہی بازو سے تھام کر اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ وہ حیدر کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹی اس کے سینے پر انگلی سے نقش و نگار بنانے لگی تھی۔ سو جاؤ لڑکی، ورنہ میرا ارادہ بدل میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ حیدر نے اس کی حرکت پر اپنے دل کو بمشکل ڈپٹا تھا۔ وہ فوراً سے ہاتھ ہٹائے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ حیدر کے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ وہ لڑکی اسے بہت جلد بہت زیادہ عزیز ہو گئی تھی اور اب حیدر کو اس کی ہر ادا پسند تھی۔ 5 سال بعد وہ تیار ہو کر روم میں آئی تھی جہاں حیدر اپنے 5 ماہ کے بیٹے کو گود میں لیے اسے چپ کروانے میں مصروف تھا۔ ارے اسے کیا ہوا، اتنا کیوں رو رہا ہے؟ حورین تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ پکڑو اپنے بیٹے کو، ہر وقت تمہاری طرح اسے بس رونے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ حیدر جب اسے چپ کرواتے بھوکلایا ہوا تھا، اس لیے جھنجھلا کر بولتے اس نے چھوٹے سے عثمان کو حورین کے حوالے کیا تھا، جو حورین کے پاس جاتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ یہ صرف میرا نہیں، آپ کا بھی بیٹا ہے، وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی تھی۔ لیکن حرکتیں تمہاری جیسی ہیں، کاش تھوڑا سا مجھ پر بھی چلا جاتا۔ میں کب سے چپ کروا رہا ہوں، لیکن نہیں، میں تو دشمن ہوں اس کا۔ تمہارے پاس آتے ہی دیکھو کیسے چپ کر گیا۔ حیدر کو یہ دکھ اس دن سے تھا جب سے عثمان پیدا ہوا تھا، اور نہ جانے اس کا یہ دکھ کب ختم ہونا تھا۔ آپ جیلیس ہو رہے ہیں ہم سے، اور کچھ نہیں، وہ مسکرا کر کہتے بیڈ کی طرف بڑھی تھی کیونکہ عثمان سو چکا تھا۔ وہ احتیاط سے اسے بیڈ پہ لٹاتے حیدر کے قریب آئی تھی۔ بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ گول گول گھوم کر اسے دکھاتے بولی تھی۔ اس طرح گھومنے سے اس کی انارکلی فراک مزید پھیل گئی تھی۔ میری شہزادی لگ رہی ہو، میری حور لگ رہی ہو، ہمیشہ کی طرح بے حد حسین لگ رہی ہو۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھومتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ وہ دونوں ساتھ تھے، پچھلے 5 سالوں سے ان کی محبت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ حورین نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی تھی جس میں حیدر نے اسے مکمل سپورٹ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ اور کانفیڈنٹ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بے حد خوش تھے اور اب ان کا بیٹا بھی تھا ان کی فیملی کو مکمل کرنے کے لیے۔ وہ ان دونوں کی جان تھا، لیکن وہ الگ باتیں حیدر کی کبھی اپنے بیٹے سے بنی نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی گلہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے پاس آ کر رو دیتا تھا اور حورین کی گود میں جاتے ہی چپ کر جاتا تھا، اور یہ شکوہ تو شاید اس کا کبھی ختم ہی نہیں ہونا تھا۔ لیکن وہ تینوں خوش تھے، ایک مکمل فیملی کی طرح۔